الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات یہ مومن کا زیور ہے، ایمان والے کا نور ہے۔ کبھی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ فارغ ہو چکے ہیں، کام نہیں، کاج نہیں، چھٹیاں ہیں، بور ہو چکے ہیں۔ مسلمان کی زبان سے یہ کہنا، مسلمان کے منہ سے یہ لفظ نکل جانا، یہ اللہ کی غیرت کو جوش میں لاتا ہے کہ تمہارا ایک اللہ ہے اور اس کے اتنے نام ہیں، اتنی صفات ہیں۔ فادعوہ بہا، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکار کر جس صفت پہ آؤ گے اللہ اسی صفت کے ساتھ پوری کائنات میں تمہارے ساتھ وہ برتاؤ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں مسلمان کو اپنے ذکر کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی تسبیحات صبح بھی کرنا، شام کی کرنا۔ ومن اللیل فاسجد بہ نافلۃ لک، رات کو بھی اٹھ کے سجدہ کرنا، یہ تمہارے لیے انعام ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات سونے کے لیے ہے مگر تھوڑا سو جاؤ پھر اٹھ جاؤ۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کم اپنے اللہ کو یاد کرو۔ میرا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کے فرشتے ہیں جبرائیل امین کی قیادت میں زمین میں اترتے ہیں، جنگلات میں اترتے ہیں، بحر و بر میں اترتے ہیں، جہازوں میں اترتے ہیں، گاڑیوں میں اترتے ہیں، مسجدوں میں اترتے ہیں، مدرسوں میں اترتے ہیں، ذکر اللہ کی محفلوں میں اترتے ہیں، اور یہ خوشبوئیں ان کو آسمان پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ روشنیاں آسمان پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ وہاں میرے اللہ سے چھٹی لیتے ہیں اور زمین پہ اترتے ہیں، ذکر والوں کے چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ذکر والوں کی محفلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ذکر والوں کے لہجے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ان کی خوشبو سونگھتے ہیں اور ان کے نور کو دیکھتے ہیں اور ان کی چمک کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جملہ اس دور میں ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر نقلی طور پر بھی کہو گے میرا اللہ اس کو اصلی کرے گا۔ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر من کل قوہ، اللہ ہر طاقت سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر من السماء، اللہ اکبر من الارض، اللہ زمینوں سے بڑا ہے، اللہ آسمانوں سے بڑا ہے، اللہ دولت سے بڑا ہے، اللہ درہم سے بڑا ہے، اللہ دینار سے بڑا ہے، اللہ عورت سے بڑا ہے، اللہ مرد سے بڑا ہے، اللہ سونے سے بڑا ہے، اللہ جواہر سے بڑا ہے، اللہ دولت سے بڑا ہے۔ مسلمان گم ہوا پڑا ہے اور مسلمان اندھیری سڑکوں میں جا رہا ہے، مسلمان اندھیرے موڑ مڑ رہا ہے، مسلمان اندھیروں میں پہاڑ چڑھ رہا ہے، مسلمان اندھیروں میں سڑکوں میں جا رہا ہے، مسلمان اندھیروں میں گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے گھر میں نور نہیں ہے، پر اگر نور ہے ہمارے دادے کا ہے، ہماری نانی کا ہے، ان کے ہاتھ میں ایک موٹی تسبیح نظر آتی ہے، ہر وقت کبھی اللہ پڑھ رہے ہیں، کبھی اکبر پڑھ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، کبھی اللہ اکبر کبیرہ پڑھ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا کر رہے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اللہ والے صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، شام کو بھی اللہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن
المنکر، مصروفیت تمہاری ختم ہو گئی، نوکری تمہاری کم ہو گئی، ملازمت تمہاری کم ہو گئی، کرونا نے تمہیں گھروں میں بٹھا دیا، اب آؤ اللہ میرا تمہیں ایک شیڈول دے رہا ہے، التائبون توبہ کرو، العابدون عبادت کرو، الحامدون اللہ کی تعریف کرو، الساجدون اللہ کے سامنے سجدہ کرو، الآمرون بالمعروف اللہ کے سامنے حکم دو امر کا، والناہون عن المنکر اور برائیوں سے روک دو، والحافظون لحدود اللہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ بتاؤ جو بندہ اللہ کے دین پہ لگ جائے کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مصروف ہوں؟ ہمارے نبی رات ہے نیند کا وقت ہے، وجعلنا نومکم سباتا آج آ جاؤ سو جاؤ، وجعلنا اللیل لباسا یہ رات تمہارا لباس ہے، وجعلنا النہار معاشا اور دن تمہارے معاش کا ذریعہ ہے، وبرئنا فوقکم سبعا شدادا اور اوپر 7 آسمان ہیں، وجعلنا سراجا وہاجا سورج آپ کا چراغ ہے، وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا تمہیں زمین پر پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے بارشیں برسائی ہیں، لنخرج به حبا ونباتا تاکہ دانے اناج گندم اس کے ذریعے نکالو، وجنات الفافا بڑے بڑے باغات اللہ نے تمہیں دیے ہیں، ان یوم الفصل کان میقاتا آج قیامت کے دن فیصلہ ہو رہا ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا سور پھونکا جائے گا ساری دنیا فوج در فوج آئے گی، وفتحت السماء فکانت ابوابا آسمان کھلے گا دروازے بنیں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا پہاڑ پگھل جائیں گے اور اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ان جہنم کانت مرصادا بے شک جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہے، جیسے شکاری پرندے کے تمام انتظار میں ہوتا ہے اس طرح جہنم گناہگاروں میں انتظار میں ہے، ان للمتقین مفازا اللہ کے تقوی والے لوگ ہیں ان کے لیے کامیابی ہے، للطاغین مآبا جو سرکش ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا وہاں پہ ٹھنڈک نہیں ہے، وہاں پہ گرمی نہیں ہے، اگر پانی مانگو گے ابلتا ہوا پانی ملے گا اور پیپ ملے گی، اور پانی جس وقت پیئیں گے زبان چر جائے گی، حلق چر جائے گا، انتریاں چر جائیں گی اور بندہ پریشان حال ہوگا۔ یہاں پر روح افزا مل رہا ہے، دودھ سوڈا مل رہا ہے، پانی کی ٹھنڈکیں مل رہی ہیں، فروٹ کی لذتیں مل رہی ہیں، کھانوں کے مزے مل رہے ہیں، یہ سارے مزے کو دینے والا ان کو پکانے والا آج باہر لو لگ رہی ہے، گرمی پڑ رہی ہے اور بندہ کہہ رہا ہے گرمی بہت تیز ہے، گرمی بہت تیز ہے، میرا اللہ یہ گرمی بھی تمہارے لیے بنا رہا ہے، یہ گرمی تمہارے آم کو پکا رہی ہے، یہ تمہاری گندم کے لیے پکاوٹ کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے پھلوں کو پکانے کا ذریعہ ہے، ان کو پکا کر میرا اللہ تمہیں دے رہا ہے، یہ سب میرے اللہ کا ذکر ہے، یہ سب میرے اللہ کا ذکر ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ اللہ رب العزت کے سامنے نیکیاں کرو، اللہ کے سامنے نیکیاں کرو اور نیکیاں کرتے جاؤ، کبھی تم فارغ نہیں ہوگے۔ اللہ کی قسم ایسے اکابرین ہمارے گزرے ہیں، ابن تیمیہ 30 سال تک حدیث کا درس دیتے تھے، ہاتھ سے روٹی نہیں توڑی، منہ میں نہیں ڈالی، بیوی آتی روٹی توڑتی شوربے میں بھگوتی ابن تیمیہ کے منہ میں ڈال دیتی اور وہ اس کو چبا کے کھا دیتے، پانی اٹھاتی ایسے پلاتی جیسے معصوم بچے کو پلا رہے ہیں، مگر ابن تیمیہ طاقتور ہیں، ابن تیمیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، مگر ان سے پوچھو کھانا کیوں نہیں کھا رہے، روٹی کیوں نہیں توڑ رہے، بھگو کیوں نہیں رہے، تو جواب آئے گا اللہ کے ذکر کی لذت ہے، اللہ کی حدیثوں کی لذت ہے، اللہ کے دین کی لذت ہے۔ ابن تیمیہ نے 30 سال تک اللہ کے دین کے مزے لگائے ہیں، اللہ کی حدیث کے مزے لگائے ہیں، اللہ کے قرآن کے مزے لگائے ہیں۔ سبحان اللہ بکرتن و اصیلا صبح بھی سبحان اللہ پڑھو، شام کو بھی پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک دہریہ آیا، کہنے لگا سامنے تمہارا اللہ سب کو کھلا رہا ہے، مگر یہ بتاؤ اس پہاڑ میں رزق کون دیتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اس پہاڑ میں بھی رزق اللہ دیتا ہے۔ آپ نے پہاڑ کو توڑا، پھر نیچے ایک پتھر آیا اس کو بھی توڑا، پھر نیچے ایک پتھر آیا اس کو بھی توڑا، اندر ایک کیڑا ہے جو رزق کو کھا رہا ہے اور اس کو چبا رہا ہے۔ آج دنیا اکٹھی ہو جائے، کیمرہ مین
آ جائیں، خردبین آ جائیں، مغربی طاقتیں آ جائیں، وہ پہاڑ جو اندر سے اندر پھر اندر سے اندر اور وہاں اندر اس کو رزق مل رہا ہے، اور کیڑا بھی کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی، میرا اللہ مجھے یہاں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے یہاں دیکھ رہا ہے۔ آج گناہ کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں دیکھا کسی نے نہیں، تمہارے گناہ کا کسی کو پتہ نہیں۔ آج کیا ہے؟ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، یوم ہم بارزون، آج کھل کھلا کر تمہاری فائلیں کھلیں گی، سارے اعمال سامنے ہوں گے، کوئی چیز اس وقت مخفی نہیں ہوگی۔ وما تکون فی شأن وما تکون فی شأن، جو تم نے آج کیا ہے، وما تعملون من عمل، جو تم عمل کرتے ہو، انا کنا علیکم شہودا، ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، ہمارے فرشتے گواہ ہوتے ہیں، ہمارا قلم گواہ ہوتا ہے، ہماری تمام چیزیں گواہ ہوتی ہیں، اور وہ کیڑا پڑ رہا ہے۔ سبحان من یرانی، کتنا میرا پیارا اللہ ہے جو مجھے یہاں پہ دیکھ رہا ہے، ویسمع کلامی، میری گفتگو کو سن رہا ہے، ویذکرنی ولا ینسانی، مجھے اس نے یاد رکھا ہوا ہے، مجھے اس نے بھلایا نہیں، اور یہاں پر مجھے رزق دے رہا ہے۔ کبھی چٹانیں ہیں نا، چٹانیں، جب ان کو انگریز آتے ہیں اور ان کو توڑ کر اندر سے تانبا تلاش کرتے ہیں، سونا تلاش کرتے ہیں، اندر سے اسدحہ نکل رہے ہوتے ہیں، ایسے چمکتے ہوئے، ایسے دمکتے ہوئے، ایسے خوبصورت سانپ، ایسے خوبصورت لومڑیاں، ایسے خوبصورت جانور، ایسے خوبصورت درندے، ایسے خوبصورت کیڑے، ایسے خوبصورت مکوڑے، ایسے خوبصورت چیونٹیاں، ایسے خوبصورت بلبل، ایسے خوبصورت پرندے، ایسے خوبصورت پھول، ایسے خوبصورت ذرات، ایسے خوبصورت درخت، ایسی خوبصورت جڑیاں، ایسی خوبصورت آبشاریں، ایسی خوبصورت نہریں، یہ تمام چیزیں آپ کو وہاں پر دکھا رہی ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے۔ آج درخت خوبصورت ہو رہا ہے، آج پودے خوبصورت لگ رہے ہیں، آج زمینیں خوبصورت ہو رہی ہیں، آج گندم خوبصورت ہو رہی ہے، آج سیب خوبصورت ہے، آج مالٹا خوبصورت ہے، آج کینو خوبصورت ہے، آج چاول خوبصورت ہے، آج نمک خوبصورت ہے، آج تربوز اچھا ہے، آج خربوز اچھا ہے، آج دودھ کا کلر بڑا صاف ہے، دہی کا کلر بڑا صاف ہے، شہد کے کلر میں نور ہے، ہر چیز میں نور ہے، مگر کھانے والے مسلمان کے اوپر نور نہیں ہے، کھانے والے مسلمان کے اوپر نور نہیں ہے۔ آج اپنے چہرے کو چمکانے کے لیے عورتوں کی طرح مرد بھی کریم لگا رہے ہیں، عورتوں کی طرح مرد بھی باڈی سپرے کر رہے ہیں، عورتوں کی طرح مرد بھی اپنا جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے میک اپ کرتے ہیں۔ وہ کون سا وقت تھا جب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، میرے آقا تشریف لائے ہیں، مدینہ میں آپ ہیں، ہجرت کا وقت ہے، آپ مدینہ پہنچتے ہیں، سنیت الوداع کی پہاڑی پر ہیں، آپ کے انتظار کرنے والے مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور وہاں کی بچیاں پڑھتی جا رہی ہیں، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اللہ کی قسم آج ہمارے اوپر طلوع بدر ہو چکا ہے، اور ایک محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ لوگ آتے ہیں، ان کی ایک نگاہ حضور پہ ہے، دوسری نگاہ میرے نبی کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق پہ ہے، یہ نہیں پتا چلتا کہ اس میں سے نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ حل فیکم محمدا، کیا تمہارے اندر کون ہے محمد؟ من فیکم محمدا، تمہارے اندر محمد کون ہے؟ حالانکہ میرے نبی 14ویں رات سے زیادہ چمک والے، آسمان سے خوبصورت، زمین سے خوبصورت، کہاں میرے آقا اور کہاں ابو بکر صدیق۔ لیکن جب غار میں میرے نبی کا عکس نبوت سیدنا ابو بکر صدیق کے چہرے پہ پڑتا رہا، میرے نبی کا ذکر ہوتا رہا، ابو بکر صحبت میں رہے، آپ پر وہ نور پڑتا رہا، میرے نبی اللہ اللہ کرتے رہے، وہ نور سیدنا ابو بکر صدیق پہ پڑتا رہا، میرے نبی اپنے رب کو یاد کرتے رہے، وہ نور سیدنا ابو بکر صدیق پہ پڑتا رہا۔ یہ 72 گھنٹے کی زندگی ہے، تمام صحابہ ایک طرف، ابو بکر صدیق ایک طرف، تمام صحابہ ایک میدان میں، سیدنا ابو بکر صدیق ایک میدان میں، تمام صحابہ کا قرآن، ان کی تفسیر، ان کی حدیث، ان کی تقریر، ان کا خطاب، مصعب بن عمیر کی دولت، ان کا خطاب، ان کی قرات،
औलाद उबई बिन काब, उनकी दौलत, उनकी किरात, उनके कुरान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, उनका कुरान, उनकी दौलत, उनकी ताकत, उनका पैसा, मुआज बिन जबल, उनकी दौलत, उनकी ताकत, ये तमाम चीजें हैं एक तरफ, मगर अबू बकर सिद्दीक की ये 72 घंटे की जिंदगी एक तरफ, यहाँ नबी का चेहरा, नबी का जिस्म, नबी का जिक्र, नबी का जाहिर, नबी का बातिन, ये हमारा अकीदा है। पूरी कायनात में जिसका तस्करा सबसे ज्यादा मेरा रब करता है वो सिर्फ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और पूरी कायनात में जो मेरे नबी का जिक्र कर कर गया है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना रब ने अपने नबी से ज्यादा किसी का जिक्र किया है, ना मेरे नबी ने अपने रब से ज्यादा किसी का जिक्र किया है। सबसे बड़े जाकिर मेरे आका हैं, इसलिए कि आपको जिक्र के लिए रब ने कुरान दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुरान रब से शुरू होता है, कुरान रब पे खत्म होता है। इसमें बड़े समुंदर हैं, बड़ी तहें हैं, बड़े मोती हैं, बड़े जवाहिर हैं, बड़े याकूत हैं, बड़े मरजान हैं, बड़ी कीमती हीरे हैं। इसलिए शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कुरान से एक दफा उम्मत को गुजार दो, जिस तरह धागा सुई के नाके से गुजरता है, रास्ता बनना यकीनी हो जाता है। हर बंदे को पता होता है कि सुई का नाका खुला हुआ है और धागा क्रॉस कर चुका है। इसलिए कुरान ले आओ और कुरान को अंदर से उतारो और अंदर से गुजार दो। वो तुम्हारा पेट जिसमें कुरान जाए, इन्नल्लाह क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ बिअल्फ़ि आमिन, 1000 साल पहले फरिश्तों ने पढ़ा था सूरह ताहा और सूरत यासीन। इतनी प्यारी आवाज, इतना प्यारा जिक्र, इतना प्यारा हुस्न, इतना प्यारा जमाल, इतनी प्यारी जीनत, इतना प्यारा खूबसूरत निजाम। उस वक्त फरिश्तों ने जब सुना था और क्या कहा था, तूबा लि उम्मतिन तहमिलु हाज़ा, तूबा लि उम्मतिन तहमिलु हाज़ा, मुबारक हो उम्मत मोहम्मदिया को जो इस कुरान को उठाएगी। तूबा लि अलसिनतिन तंतिक़ु बिहाज़ा, मुबारक हो उनकी जुबानें जहाँ से ये कुरान निकलेगा। तूबा लि अजवाफिन तहमिलु हाज़ा, मुबारक हो तुम्हारे पेट जहाँ पे ये कुरान दाखिल होगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है आज मेरे भाई 98%, 98%, 98%, 95 नहीं, 96 नहीं, 97 नहीं, 98% मेरे मुसलमान भाई हैं जिनको सूरह यासीन का सही पता नहीं है, सूरह ताहा का सही पता नहीं है। लेकिन ये सूरह ताहा, सूरह यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ बिअल्फ़ि आमिन, 1000 साल पहले, मखलूक से पहले अल्लाह ने इसको पढ़ा था और पढ़कर फरिश्तों ने दुआएं दी थी। तूबा लि उम्मतिन तहमिलु हाज़ा व तूबा लि अजवाफिन तहमिलु हाज़ा व तूबा लि अलसिनतिन तंतिक़ु बिहाज़ा। मेरे भाइयों, आज क्यों कहते हो कि हम फारिग हो चुके हैं, हमें काम कोई नहीं, बोर हो गए, बोर हो गए। जिक्र अल्लाह वाला कभी बोर नहीं होता, जिक्र अल्लाह वाला कभी बोर नहीं होता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम में 18 बरस अल्लाह ने इम्तिहान लिए, आजमाइशें आ गई, सब कुछ शुरू, घर खत्म, दौलत खत्म, घोड़े खत्म, बादशाहत खत्म, नौकर खत्म, गुलाम खत्म, खुद्दाम खत्म, रिश्तेदार कन्नी मार गए, छोड़ गए, भाई छोड़ गए, बहनें छोड़ गई, मामू छोड़ गए, ताया छोड़ गए, चचा छोड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम वहां से निकलते हैं, अपने महल खत्म, तमाम चीजें खत्म, एक अल्लाह है, एक अल्लाह है। उस खजाने को पाने के लिए जंगल की झोंपड़ी और आपकी बीवी जिसका नाम बीबी रहमत है वो भी आपके साथ उस झोंपड़ी में है। और खुदा की कसम वहां पर अल्लाह का जिक्र और रोजाना आवाज आती, अय्यूब अय्यूब अय्यूब, तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारी तबीयत क्या है, तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारी तबीयत क्या है। हमें एक स्वीपर झाड़ू मारने वाला पूछे हमारी कैफियत और है, हाँ भाई तुम्हारी तबीयत क्या है, हम कहेंगे ठीक ही है। दूसरा एक दोस्त आ जाए वो पूछे तुम्हारी तबीयत क्या है, उसको भी हम टाल देंगे, बस भाई ठीक है। अगर माँ आकर पूछे बेटा तुम्हारी तबीयत क्या है, तो माँ के पूछने में अजीब लज्जत है। बाप अगर आपके पूछे कि बेटा तुम्हारी तबीयत क्या है, बाप के पूछने में अजीब लज्जत है। और मेरे आका जब तशरीफ लाएं और एक यहूदी
بچہ ہے جو آخری وقت میں دنیا سے جا رہا ہے اور بیماری کی حالت میں ہے، حضرت تشریف لاتے ہیں، گھر کا دروازہ کھلتا ہے، باپ سامنے ہے، ماں سامنے ہے، بچہ آخری حالت میں ہے، نزع کی حالت میں ہے، سب نے پوچھا، سب طبیعت کو دیکھ رہے ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہیں، میرے آقا تشریف لائے، آپ کو اس کے جسم کے جانے کا غم نہیں تھا، آپ کو بے ایمان مرنے کا غم تھا، کلمے کے بغیر مر جائے یہ غم تھا، دین کے بغیر مر جائے غم تھا۔ میرے نبی نے اپنی نگاہوں میں ڈالی، بچہ نبی کو دیکھ رہا ہے، نبی بچے کو دیکھ رہے ہیں، بچے میں معصومیت پیدا ہوتی ہے، نبی میں محبت پیدا ہوتی ہے، عجیب انداز ہے، پورا خاندان ہے، سینٹر میں چارپائی ہے، دائیں بائیں سارے رشتہ دار موجود ہیں، اللہ کے نبی کی تڑپ ہے، لگن ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے۔ آپ نے دیکھا بچہ سمجھ گیا، دل نرم ہو گیا، ماں کی طرف دیکھنے لگا، باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے نبی نے کہا کیا خیال ہے، کلمہ پڑھو گے، اسلام لاؤ گے؟ بیٹے کے آنسو گر رہے ہیں، نبی کے آنسو گر رہے ہیں، ہدایت کا میدان ہے، رخصتی کا وقت ہے، کائنات چھوٹ رہی ہے، دولت چھوٹ رہی ہے، جہاں چھوٹ رہا ہے، سب کچھ چھوٹ رہا ہے۔ اس وقت بچے کے باپ نے بھی کہا ہاں بیٹا، جو تمہارے نبی تمہیں کہہ رہے ہیں پڑھ لو کلمہ، پڑھ لو کلمہ۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھا دیا اور خود پڑھا اونچا، اس نے پڑھا اونچا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کے نبی مسکرا دیے، فرمایا اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اب باپ پوچھتا ہے کیا حالت ہے، ماں پوچھتی ہے کیا حالت ہے، بیوی آتی ہے، اگر آپ مقدر والے ہیں تو بیوی آپ کے پاؤں بھی دباتی ہے، اور اگر آپ مقدر والے نہیں ہیں تو بیوی بھی کہتی ہے یہ مصیبت ہے، یہاں سے ٹل جائے، یہاں سے چلا جائے۔ اللہ کی قسم بیویاں خدمت نہیں کرتی، بیویاں خدمت نہیں کرتی۔ 90% بیویاں اپنے مفاد پر ہیں، 90% بیویاں اپنے مفاد پر ہیں۔ جہاں پہلا قدم ساس کی خدمت نہیں کرنی، سسر کی خدمت نہیں کرنی، ساس کو ماں نہیں سمجھنا، سسر کو ماں نہیں سمجھنا، ساس کی خدمت نہیں، سسر کی خدمت نہیں، سکا بیٹا باپ کی خدمت بیماری میں نہیں کرتا، ماں کی خدمت بیماری میں نہیں کرتا، نوکر رکھ دیتا ہے، خدا کی قسم پیسے لگا دیتا ہے، مگر خود اس کو گھن آتی ہے، اپنے باپ سے اپنی ماں سے خدمت نہیں کر رہا ہوتا۔ ہم بے مقدر ہیں، ہمارے مقدر میں ایسی اولادیں آ گئی، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ وہ اولادیں جو پاؤں دھو کر پی جاتی تھی، پاؤں دبا دیا کرتی تھی، باپ کی جوتی ٹیڑھی ہوتی، صبح بچہ آتا آنکھ کھلتی تو باپ کی جوتی ٹھیک کر دیتا، ماں کا دوپٹہ کہیں گرا ہوتا اٹھا کے سیٹ پہ کر دیتا۔ ایک عجیب خدمت کا میدان تھا، باپ اٹھتا تو سامنے بیٹا، ماں اٹھتی تو سامنے بیٹا، باپ سوتا تو سامنے بیٹا، ماں سوتی تو سامنے بیٹا۔ یہ سب اللہ سے محبت والے ہیں، اللہ سے محبت والے ہیں، اللہ سے محبت والے ہیں۔ اب بیویاں 90% مفاد پرست ہیں، اپنی دولت، اپنا زیور، اپنے صوفے، اپنے قالین، اپنے مکان، اپنے کلر، اپنے ہنر، اپنا خوبصورت نظام، اپنا تعارف، اپنا حسد، اپنا کینہ، اپنا بغض، اور مرد اس کے 90% کام کو پورا کرنے میں زندگی صرف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا 20-30-40 سال کے بعد بھی نوک جھونک ہو جائے، نوک جھونک ہو جائے، بیوی بڑے مجمع میں تمہیں کہہ دیتی ہے، بڑے مجمع میں تمہیں کہہ دیتی ہے آج تک تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اور ادھر سے اللہ آواز لگائے گا بیوی کی بات سن چکے ہو؟ ہاں جی سن چکے ہیں۔ میرا اللہ بھی سوال کرے گا آج تک تم نے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ سن لی؟ تیسرے نمبر پہ آواز آئے گی میرے آقا کی طرف سے، آج تک تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر آواز آئے گی اصحاب رسول کی طرف سے، آج تک تم نے نبی کے صحابہ کے لیے کیا کیا ہے؟ پانچویں نمبر پر آواز آئے گی فقہا کی طرف سے، آج تک تم نے فقہ اسلامی کے لیے کیا کام کیے ہیں؟ ہم اس میدان میں ہیں،
پہلا سوال رب کا ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ دوسرا میرے نبی کا ہے، میرے لیے کیا کیا؟ اور بیوی نے تمہیں برملا کہہ دیا، ما رأیت احداکن احسانا، میں نے تم سے کبھی آج تک احسان نہیں دیکھا، کوئی بھلائی نہیں دیکھی، کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ خامد کو جواب، خامد کو جواب، ادھر رب کی طرف سے جواب، ادھر میرے نبی کی طرف سے جواب، ادھر اصحاب رسول کی طرف سے جواب، ادھر فقہا کے میدان سے جواب۔ اللہ کی قسم یہ شرمندہ ہوگا، شرمندہ ہوگا، ڈوب جائے گا، پس جائے گا، ڈوب جائے گا، پس جائے گا۔ اب یہ 90% خواتین مفاد پر ہیں۔ جب ان کا خاوند بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے اب اس کا پیشاب نکال کر ٹیسٹ کروانا ہوگا، اب اس کا پمپر لگانا پڑے گا، اس کو آنتوں کا کینسر ہے، اب اس کو پمپر کے ساتھ زندگی گزروانی ہے، اب ٹشو استعمال کرنے ہیں، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ میں بھائی کہہ رہا ہوں آج بیویاں تمہارے اس قدم پر کبھی تیار نہیں ہوتی، بیویاں اس قدم پہ کبھی تیار نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے ان کا تعلق اپنی ذات سے جوڑا ہے، اپنے اللہ سے نہیں جوڑا۔ آج ایوب علیہ السلام ہے، آپ کی بیوی ہے، نام رحمت ہے، خاندان کو نہیں دیکھا، دوسروں کو نہیں دیکھا، تیسروں کو نہیں دیکھا، آپ کے ساتھ ہیں، جنگل کی جھونپڑی میں ہیں، رات کو ایسی خوبصورت نور کی شعائیں اس جھونپڑی سے نکل جاتی، اللہ اللہ کرتے، ہر وقت اللہ اللہ کرتے، اور قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب نے آج اللہ سے کہا اللہ میں تکلیف میں آ گیا ہوں، اب تو رحم کرے گا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے دعائیں قبول کر لی، تکلیفیں دور کر لی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، بہت سی چیزیں اس کو ہم نے عطا کی ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یہ پیغمبر بڑے صبر والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو جنت میں داخل کیا ہے، یہ بہت نیک لوگ تھے۔ 18 سال تک ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، 18 سال تک روزانہ میرا اللہ پوچھتا ہے ایوب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ 18 سال کے بعد میرا اللہ ان کو شفا عطا کرتا ہے۔ 18 سال کے بعد پہلی بار یہ روتے ہیں، میرا اللہ پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ تیرا تعلق جتنا بیماری میں میرے ساتھ تھا اب وہ نہیں رہا، مجھے وہ لذتیں نہیں مل رہی، وہ رونقیں نہیں مل رہی، مجھے پتہ ہے میرا گھر برباد ہو گیا تھا، میرے اونٹ مر گئے تھے، میری سواریاں گر گئی تھی، میرے نوکروں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے خادموں نے مجھے چھوڑ دیا، مگر تو میرا دوست تھا، تو میرا دوست تھا، مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ یہ رمضان گزرا ہے نا، رمضان، اللہ کی قسم ہمیں بڑی یاد آتی ہے۔ وہ رمضان کی رات، رمضان کے دن، افطاری کے وقت، سحری کے وقت بڑی عجیب رونقیں تھی، بڑی عجیب رونقیں تھی۔ یاد آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کو بسایا تھا ان کو یاد آ رہا ہے، آج بھی ان کو یاد آ رہا ہے۔ اور یہ شوال میں بھی 6 روزے اللہ نے رکھ کر آپ کو بتایا ہے، گھبرانا مت، اللہ سے دور نہ ہونا، اب بھی روزے رکھو، اللہ کے تعلق کو جماؤ، اللہ کے تعلق کو جماؤ۔ ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، غسل کر رہے ہیں، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں بنائی گئی، زمین پہ گرائی گئی، سونے کی ٹڈی اٹھائی جھولی میں ڈالی، دوسری اٹھائی جھولی میں ڈالی، تیسری اٹھائی جھولی میں ڈالی، خوش بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آ گئی رب تیرا کون ہے؟ میں ہوں یا کوئی بدل گیا ہے؟ میں ہوں یا کوئی بدل گیا ہے؟ کہا نہیں نہیں اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ کہا تجھے ساری چیزوں سے چھڑوا کر میں نے اپنا بنایا تھا، اور تیرے 18 سال کیسے مزے میں گئے تھے، آج تو پھر دولت کے پیچھے آ رہا ہے، سونے کی ٹڈیاں کیوں بھر رہا ہے؟ اللہ کی قسم توبہ کی، پھینک دی، چھوڑ دیا، سب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، سب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا، یہاں تک کہ جب جہاد کے میدان سجتے تھے بڑی بڑی تلواریں نکلتی تھی، مجاہد آگے بڑھتے تھے، ادھر کافروں کی طاقت ہوتی تھی، ادھر مسلمانوں کے پاس قوت ہوتی تھی، ہمارا اسلحہ کم، ہمارے اسباب کم، ظاہری طور پر ہم طاقتور
طاقتور نہیں تھے، لیکن ہمارا شعار تھا، ہمارا نعرہ تھا، ہماری طاقت تھی، ہماری علامت تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، خربت خیبر خربت خیبر خربت خیبر۔ خیبر کے میدان میں جب صحابہ نے پڑھا، میرے نبی نے پڑھا اللہ اکبر، خربت خیبر خربت خیبر، خیبر گیا، خیبر گیا، خیبر والے کافر تباہ ہو گئے، خیبر والے تباہ ہو گئے، مشرک تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ مسلمان غالب آئیں گے، مسلمان غالب آئیں گے، لیکن اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا۔ جنگ کا میدان ہے، جنگ کا میدان ہے، صحابہ اکرام آگے بڑھ رہے ہیں مگر دشمن بالکل سامنے ہے۔ میرے نبی کے صحابہ پڑھنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ میں جوش تھا، آوازیں بلند ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اربعوا علی انفسکم فانہ لا تدعون سما ولا بکما ولا عمیا۔ آہستہ آواز سے پڑھنا، کہیں دشمن تمہاری چال نہ سمجھ لے اور تمہاری اللہ اکبر سن کر تمہارے اوپر حملہ نہ کر لے۔ لیکن اللہ اکبر کے بغیر کوئی غزوہ نہیں ہوا، اللہ اکبر کے بغیر کوئی سریہ نہیں ہوا، اللہ اکبر کے بغیر کوئی جہاد نہیں ہوا، اللہ اکبر کے بغیر کبھی مکہ فتح نہیں ہوا۔ جب مکہ فتح ہو رہا تھا، میرے نبی ہیں کالا امامہ پہنا ہوا ہے، آپ اوپر کی جانب سے تشریف لائے، حضرت بلال آپ کے ساتھ ہے، صحابہ آپ کے ساتھ ہے۔ کیا خوبصورت نعرہ تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم یہ آوازیں وہاں پر لگی، دروازے کھول دیے گئے اور مکہ کا فرش آباد ہوا، مکہ کا مطاف آباد ہوا، صفا اور مروہ کی پہاڑی آباد ہوئی، سعی وہاں پہ شروع ہوئی، زمزم کے تمام ڈھکن اتارے گئے، حجر اسود کے پتھر کو ظاہر کیا گیا، مطاف کھول دیا گیا اور وہاں پر اصحاب رسول اللہ اکبر کہہ کر کیا جوش تھا، کیا جذبہ تھا، کیا ایمان تھا۔ حضرت بلال کی آواز جب گونج رہی تھی، دائیں طرف بائیں طرف آگے کی طرف پیچھے کی طرف وہ صحابہ پر ایک عجیب نزاکت تھی، ایک عجیب جمال تھا، ایک عظیم حسن تھا۔ ان کے ہاں ان کا گھر، ان کی کوٹھی، ان کی دولت، ان کی عورت کوئی چیز نہیں تھی، یہ ان کی مصروفیت کا نچوڑ تھا کہ مکہ کو آپ کو فتح کر کے دیا ہے اور مدینہ کو اللہ کے ہاں بلند کر کے دکھایا ہے اور بیت المقدس کو اللہ کے ہاں بلند کر کے دکھایا ہے۔ آج آپ کے سامنے مسلمان ہیں، مسلمان پس رہے ہیں، مسلمان اس وقت ہم ذلت کی طرف جا رہے ہیں اور مسلمان اس وقت اللہ کی ناراضگی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ مسلمان اپنی ایٹمی قوت کو دیکھ رہا ہے، مسلمان اپنی گولیاں دیکھ رہا ہے، اپنے موزر دیکھ رہا ہے، اپنی بندوقیں گن رہا ہے، اپنی تلواریں گن رہا ہے، اپنے فوجی گن رہا ہے، اپنے لشکر گن رہا ہے، اپنی تعداد گن رہا ہے، اپنی مردم شماری گن رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دو ہی بچے سب سے اچھے، دو ہی بچے سب سے اچھے، مجاہد کو مٹانے کے لیے یہ نعرہ ہے، حافظ کو مٹانے کے لیے یہ نعرہ ہے، قرآن کے قاریوں کو مٹانے کے لیے یہ نعرہ ہے، علماء کو کم کرنے کے لیے یہ نعرہ ہے، دین کے حلقے توڑنے کے لیے یہ نعرہ ہے، دو ہی بچے سب سے اچھے۔ کافروں کے ملک میں تم بچہ پیدا کرو تمہیں انعام ملتا ہے، الاؤنس ملتا ہے، ماہانہ وظیفہ ملتا ہے، سالانہ ٹیکس پے کرتے ہیں، تعلیمی اداروں میں اخراجات ملتے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد الاؤنس ملتا ہے، ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی کفالت ہوتی ہے اور وہاں یہ نعرے نہیں لگتے دو ہی بچے سب سے اچھے، دو ہی بچے سب سے اچھے۔ اللہ کے بندو، سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، آپ کی سینکڑوں کی تعداد میں بیویاں ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی اولادیں عطا فرمائی، کتنا خوبصورت نظام دیا۔ میرے نبی نے فرمایا میں امت کی کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا، میری امت کی 80 صفحے ہیں، باقی ساری کائنات کی صرف اور صرف 40۔ جی اب حمل ضائع کروانا، حمل گرا دینا، وقفے کروا دینا، لیکن وہ زبردست خان والا واقعہ یاد رکھنا کہ سارے ٹوٹکے استعمال ہوئے مگر اللہ نے پھر بھی بچہ عطا کر دیا، پھر بھی بچہ عطا کر دیا۔ اس لیے
کبھی کبھی اللہ ایسا ناراض ہوتا ہے کہ فی الحال وقفے کے لیے بھی کوئی دوائی کھاتے ہیں تو ہمیشہ نسل سے محروم ہو جاتے ہیں، ہمیشہ نسلوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے مجمع ہوں، ایسی محفلیں ہوں، ذکر و اذکار ہو، اللہ کے تذکرے ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الخالق، المالک، القادر، الرازق، الباسط، العزیز، الوہاب، النافع، القوی، المتین، الصمد، العابد، الخالق، یہ ساری صفات ہیں، سارے نام ہیں، سارے مذکورہ صفات ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے ناموں کو پکارو، فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ سے دعائیں کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کے نام لینے میں کبھی کنجوسی نہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنے میں کبھی کنجوسی نہ کرنا۔ حالات حاضرہ کی چاروں سمت پر فتنے ہیں، اس وقت حالات حاضرہ پر دیندار لوگ بھی فتنہ بن رہے ہیں، دیندار لوگ بھی فتنہ بن رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جس دین پر آپ اعتماد کرتے ہیں اس دیندار طبقے میں بھی قرب قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ کچھ علماء کو خریدا جائے گا، کچھ مفتی حضرات کو خریدا جائے گا، کچھ قاری حضرات کو خریدا جائے گا، کچھ علماء جان بوجھ کر زر خرید غلام بن کر آپ کو دین سمجھائیں گے، آپ کو دین سمجھائیں گے۔ اور اللہ کی قسم قرآن حکیم یہ کہتا ہے، قرآن حکیم یہ کہتا ہے وَإِنْ قَالُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو میرے نبی سے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا دین ہمیں معاف کر دیں تو ہم اسلام لے آتے ہیں، تھوڑا سا دین ہمیں معاف کر دیں، باقی بھی ہم چلیں گے، ہمیں چھوٹ دے دیں۔ قبیلہ بنو ثقیف آیا، میرے نبی سے کیا کہنے لگا یا رسول اللہ تھوڑا سا دین ہمارے حق میں آپ بدل دیں، تخفیف کر دیں، ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔ تو میرے نبی نے یہ چاہا بھی کہ چلیں کچھ نرمی کرتے ہیں تاکہ یہ اسلام لے آئیں، لیکن قرآن اتر گیا وَإِنْ قَالُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ بہت قریب تھا یا رسول اللہ یہ اپنے دین میں آپ سے کچھ تبدیلی کرواتے، اور اگر آپ تبدیلی کر دیتے تو لتفتری علینا غیرہ، گویا آپ خدا پہ بہتان باندھتے، آپ خدا پہ بہتان باندھتے۔ ولولا ان ثبتناک، ہم نے آپ کو بچایا ہے، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے۔ لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم آپ کا ہاتھ نہ پکڑتے آپ تھوڑے سے بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، پھر آپ کو زندوں کے فتنے اور مردوں کے فتنوں کا سامنا ہوتا۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ ہماری کوئی مدد نہ پاتے۔ یاد رکھنا دین میں تبدیلی کا حق میرے نبی کو بھی نہیں ہے، میرے نبی کو بھی نہیں ہے۔ قرب قیامت، قرب قیامت، آج جیسے مرزائی اور مرزا یہ کہہ کے چلا گیا کہ میں جہاد پر اتنی کتابیں لکھ دوں گا کہ میری کتابیں پڑھتے 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 دنیا سے جہاد مٹ جائے گا، کہہ گیا ہے وہ۔ اور یہ انگریز کا پٹھو تھا، مغربی طاقتوں کے لیے مسیحا تھا، اور وہ آج اس کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد عملی، قولی، تحریری، تقریری، سوشل میڈیا، ساری دنیا پر ان کی کوشش ہے کہ اس چیز کو مٹایا جائے، جذبہ ایمان، جذبہ جہاد، جذبہ اسلام اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ اس کی پالیسی تھی کہ میں نے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں جہاد کے انکار کے اوپر کہ وہ کتابیں پڑھتے پڑھتے لوگ جہاد کے کیا ہو جائیں گے، منکر ہو جائیں گے۔ مگر مرزا کے سامنے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا فرمان ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ کب تک چلے گا؟ قیامت تک چلے گا۔ وہ کہتا ہے مٹ جائے گا، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ قیامت تک چلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں،
دین وہ ہے جو میرے آقا نے بیان کیا ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ دین میں دائیں طرف نہ مڑنا، بائیں طرف نہ مڑنا، دین کی سمت موجود ہے، دین کا نظام موجود ہے، دین کا حلیہ موجود ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیزی رہنے والے لوگ آج کیا سمجھتے ہیں؟ نوکری ہے تو بیزی ہیں، فروٹ لگایا ہوا ہے تو بیزی ہیں، جوتیاں پالش کر رہے ہیں تو بیزی ہیں، کپڑے پریس کر رہے ہیں تو بیزی ہیں، موبائل پہ کال سن رہے ہیں تو بیزی ہیں، میسج کا جواب دے رہے ہیں تو بیزی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں اور لڑائیوں میں جا رہے ہیں تو بیزی ہیں، فتنوں میں پڑے ہوئے تو بیزی ہیں، گانے کا ڈک لگا ہوا ہے تو بیزی ہیں، ایل سی ڈی چل رہی ہے تو بیڈی ہیں، دنیا کے سامنے کوئی بحث ہے تو بیزی ہیں، وکیل عدالت میں ہے تو بیزی ہے، جج عدالت میں ہے تو بیزی ہے، ڈاکٹر اپنے اسپتال میں ہے تو بیزی ہے، ڈسپینسر اسپتال میں ہے تو بیزی ہے، بیوی کے پاس خامد ہے تو بیزی ہے، بچوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے تو بیزی ہے، ماں باپ کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے تو بیزی ہے۔ مگر وہ میدان جہاں میرے اللہ نے اس کو کہا بیزی ہو جاؤ، بیزی ہو جاؤ، وہاں وہ بالکل فارغ پڑا ہوا ہے، بالکل بیکار پڑا ہوا ہے، بالکل اس کے پاس کوئی مصروفیات نہیں ہے۔ مسلمان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فارغ ہوں، مسلمان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کل کام کاج نہیں، کام کاج نہیں، کام کاج نہیں۔ مسلمان کبھی یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، یار سمجھ نہیں آتی کروں تو کیا کروں، سمجھ نہیں آتی کروں تو کیا کروں۔ اور آج مسلمان رنگیلا مسلمان بنا ہوا ہے، رنگیلا۔ 1 سال کے بعد اس کو دین کا ہیضہ ہوتا ہے، 1 سال کے بعد، اور صرف محفل، صرف مجلس، صرف محفل، صرف مجلس، صرف جلسہ، اس حد تک وہ اپنے آپ کو بیزی کر رہا ہے۔ اور عبادت، ذکر و اذکار اور تسبیحات، اس سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے۔ آج حالات حاضرہ، میں نے آپ کو عرض کی کہ مدینہ میں میرے نبی 72 گھنٹے جب سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی صحبت میں رکھتے ہیں، ایسا عکس، ایسا نور اپنے صحابی پہ ڈالا کہ لوگ پہچان نہیں سکے کہ نبی کون ہیں اور ابو بکر کون ہیں۔ آج مجھے بتاؤ، ہم سارے کھڑے ہو جائیں نا اس ٹائم، ہم سارے کھڑے ہو جائیں، ہمیں یہ فرق کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی کہ ہم نبی کے حلیہ پہ کتنے اور حلیہ کو بگاڑ کے کتنے کھڑے، کوئی سمجھ نہیں آئے گی، کوئی سمجھ نہیں۔ اور وہاں پہ صحابی ہیں، چہرے پہ نور نبوت، داڑھی پہ نور نبوت، پگڑی پہ نور نبوت، لباس پہ نور نبوت، تمام چیزوں پہ نور نبوت۔ نہیں پتہ چل رہا نبی کون ہے، نہیں پتہ چل رہا صحابی کون ہے، نہیں پتہ چل رہا حسین نبی ہے، نہیں پتہ چل رہا زیادہ حسین ابو بکر ہے، نہیں پتہ چل رہا فرق کریں تو کیسے کریں، فرق کریں تو کیسے کریں۔ وہ نور ہے، وہ نور ہے، لیکن ان کے تمام کپڑے سادے، تمام جوتیاں سادی، تمام رومال سادے، تمام چیزیں سادے۔ اللہ کی قسم، جب سیدنا ابو بکر صدیق کو کتان کا کپڑا دیا گیا، ریشم کی ایک قسم تھی، کہ آپ اس سے ناک صاف کریں، جیسے آج کل ہمیں رومال دیا جاتا ہے، ٹشو دیا جاتا ہے، تو خدا کی قسم کانپ گئے اور رو پڑے اور کہا، اے ابو ہریرہ، تو آج کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے، جبکہ جہاد کے میدان میں کتنے بڑے صحابہ کا کفن بھی پورا ان کا نہیں ملا۔ فوراً جھٹکا لگا اور وہ کپڑا نیچے پھینکا اور وہاں سے سائڈ پہ ہو گئے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ تو بھائی بیزی کس میں ہے؟ دنیا میں۔ رہنا کس میں چاہیے؟ دین میں۔ اور آج ہم اسلحہ گر رہے ہیں، طاقتیں گر رہے ہیں، نہیں، تعلق مع اللہ، تعلق مع اللہ، اللہ کا تعلق نصیب ہوگا آپ کو ذکر و اذکار کرنے سے، میل کچیل آپ کی دور ہوگی ذکر و اذکار کرنے سے۔ اپنے گھر میں ماحول بناؤ، کم از کم 3 کلمہ 100 بار، درود شریف 100 بار، اور استغفار جو ہے 100 بار، اس کا اہتمام اپنے گھر میں کرو، پھر دیکھو چمک آئے گی، دمک آئے گی۔ اور صحابہ سے وہی خوشبو آتی تھی جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشبو آتی تھی۔ اور آج ہم اگر کھڑے ہو نا، کھڑے اس وقت اگر کسی کو ملیں، شاید ہم نہا دھو کے آئے ہیں، گھنٹے کے بعد ہمارے کپڑوں میں سمیل اور پسینہ آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں طلباء پڑھتے ہیں،
وہ دو دن تین دن تقریباً ایک سوٹ پہنتے ہیں، اور وہ 14 سے 16 گھنٹے پڑھتے ہیں، 14 سے 16 گھنٹے قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھنے میں جس طرح وہ رٹا لگا رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو اور مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ان کو نظر آتی ہے، اور اس کے بعد پسینے بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ان کو سینے سے آپ لگاؤ گے تو خدا کی قسم آپ کو خوشبو آئے گی، سمیل نہیں آئے گی۔ یہ یاد رکھیں، سمیل نہیں آئے گی، آپ کو خوشبو آئے گی۔ تو وہ خوشبو ہمیں اللہ کا دین دیتا ہے، اللہ کی عبادت دیتی ہے۔ حالات حاضرہ میں نے عرض کی کہ علماء کو بھی خریدا جائے گا، دنیا دار ہمارے دین والوں کو خریدیں گے، اور اب ہم خریدیں گے تو اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے، پھر ہمارے فتوے جہاد کے خلاف ہوں گے، پھر ہمارے فتوے ختم نبوت کے خلاف ہوں گے، پھر ہمارے فتوے عظمت صحابہ کے خلاف ہوں گے، پھر ہمارے فتوے دین کے خلاف ہوں گے، پھر ہمارے فتوے حق کے خلاف ہوں گے، اور قیامت کے علماء میں سے اللہ والے اٹھتے جائیں گے، جاہل لوگ علماء بن جائیں گے، فتویٰ دیں گے، ذلوا و اذلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ وہ وقت آنے والا ہے، اس لیے اپنے علماء کو پکڑ لو، اپنے علماء کو پکڑ لو، اعتماد والے علماء کی صحبت میں چلے جاؤ، اعتماد والے علماء کے پاس بیٹھو، اعتماد والے علماء سے رہنمائی لو، اعتماد والے علماء سے سوال کرو، اعتماد والے سے جواب لو، ورنہ یہ رنگیلے ہیں، ہم رنگیلے بن چکے ہیں، ہم فیشن کر کے، بڑی بڑی پگڑیاں بنا کے، بڑی بڑی گاڑیاں رکھ کے، بڑی بڑی شہرت کما کے سوشل میڈیا پہ ایک مفتی بن کے بیٹھ جائیں گے، اور ہمارے اندر اللہ نہ کرے دنیا کی محبت ہو گئی تو یہ فتوے ہمارے دنیا کی گمراہی بن جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی اور اپنی خوبصورت یاد اور ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے۔